أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال الله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماں و بہنوں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے رمضان المبارک کی اہم عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے عبادتوں کو مستقل تادم زیست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو اس وقت تک کہ آپ کو جب تک اللہ کی قربت نصیب نہ ہو جائے، یعنی اللہ جل جلالہ امن والہ سے انتہائی قریب نہ ہو جاؤ. یقین سے مراد یہاں پر موت ہے. موت انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. حکم یہ ہوا آخری دم تک عبادت کیا کرو. علماء نے اسی لیے فرمایا جب سکرات کسی پر طاری ہو جائے، قبلہ رخ پر پیر کر کے ان کو لٹا دیا کرے، ان کا چہرہ قبلے کی جانب ہو جائے. قبلے کی جانب چہرہ جس وقت ہوگا، اگر ان اوقات میں نماز کا وقت آ جائے، ان اوقات میں بھی نماز معاف نہیں، تیمم کرا کر ان سے نماز ادا کرائیں، ان سے نماز پڑھوائیں. اسی لیے قبلے کی جانب پیر کرتے ہوئے لٹانے کو کہا گیا. جب انتقال ہو جائے تو پھر حی علی الصلاۃ کی جانب سر، حی علی الفلاح کی جانب پیر کر دینا چاہیے. پتہ چلا عبادت تو ہم لوگ آخری دم تک کریں گے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے جو بندہ صحت کی حالت میں عبادت جتنی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ امن والہ اس کے وفات کی اور اس کی بیماری پر وفات تک، بیماری سے لے کر وفات تک، جب بھی وہ تھوڑے دن کے لیے بیمار ہوتا ہے، صحت کی حالت میں کیے جانے والے عبادتوں کے برابر اللہ ثواب دیں گے. تو پتہ چلا جب اللہ صحت دے تو خوب عبادتیں کیا کرو، خوب ریاضتیں کیا کرو. جس وقت اللہ صحت دے عبادت خوب کیا کرو. بھائی دروازہ کھولو، پردہ ڈال لو، دروازہ کھولو، پردہ ڈال لو. تو حکم یہی ہے کہ عبادت کرتے رہنا چاہیے. عبادت چار طرح کی عبادتیں ہیں. ایک بدنی عبادت، دوسرا مالی عبادت، تیسری صلاحیتی عبادت، چوتھی اخلاقی عبادت. چار طرح کی عبادتیں اللہ رب العزت کی جاتی ہیں. لوگ صرف بدنی عبادت کی عبادت سمجھتے ہیں، دوسری عبادت کی عبادت نہیں سمجھتے. حالانکہ بدنی عبادت ایک عبادت ہے اور اس کے ساتھ مالی عبادت. کلمہ پڑھنا یہ آ کر لسانی عبادت، بدن سے ہم نے پڑھا، لیکن نماز ہم پورے اعضاء سے پڑھتے ہیں. کلمہ ہم نے زبان سے پڑھی، لیکن اس کلمہ کہتے ہیں اقرار عبدیت کو. لیکن اظہار عبدیت کیسے کریں گے؟
یعنی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ علماء نے فرمایا بدن سے کرو، نماز کی وجہ سے کرو، اس کو بدنی عبادت کہا گیا۔ اب جب ماشاءاللہ آپ نے نماز ادا کر لی، نماز ادا کرنے کے بعد اب اللہ نے رمضان میں حکم دیا روزے کا، یہ بھی بدنی عبادت ہے، روحانی عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، ظاہر نظر آتا ہے لیکن روزہ نظر ہی نہیں آتا، روزہ نظر ہی نہیں آتا۔ اسی لیے فرمایا ایک ہے ظاہر کی عبادت، ایک ہے باطن کی عبادت۔ اللہ نے نماز کو ظاہر کی عبادت بنائی اور روزے کو باطن کی عبادت بنائی۔ اب تیسرا حکم پورا ہونے کے بعد چوتھا حکم اللہ نے دیا زکوٰۃ کا حکم۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت۔ علماء فرماتے ہیں اس کو قلبی عبادت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ دل مال سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ مال خرچ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جی ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مال کی محبت ہوتی ہے۔ مال کی محبت والے دم جائے دمڑی نہ جائے والے ہوتے ہیں، مال کی محبت والے دم جائے دمڑی نہ جائے۔ اس لیے آپ اکثر دیکھے ہوں گے مال کی محبت والوں کو کہ وہ اپنا کھانا بھی انتہائی مختصر کرتے ہیں، اپنا کھانا بھی۔ میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا، ایک خاتون نے اپنے شوہر سے چائے مانگی۔ کہاں مانگی؟ بنگار پیٹ میں۔ کہاں تک مانگی؟ جولار پیٹ تک۔ اس نے 10 روپے کی چائے نہیں دلائی، مانگتی رہی مانگتی رہی مانگتی رہی، 10 روپے کی چائے نہیں دلائی۔ کیا مطلب؟ دم جائے دمڑی نہ جائے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں انتہائی کنجوس، کنجوس بھی ہوتے ہیں مکھی چوس بھی ہوتے ہیں۔ 3 کنجوس ایک جگہ پر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، بھئی ہم گھی خریدیں گے، گھی خریدیں گے۔ ماشاءاللہ نماز کے درمیان آپ گھی کی خوشبو محسوس کیے ہوں گے، گھی کی خوشبو، بگار کی خوشبو، جس کی وجہ سے آپ کی نماز میں انتہائی خلوص بھی پیدا ہو گیا ہوگا اور امیدیں بھی بڑھ گئی ہوں گی۔ چلو بھائی کچھ نہ کچھ حرکت ہو رہی ہے اور نماز کے بعد اس کا اثر بھی ظاہر ہوگا۔ تو یہاں کیا ہوا؟ گھی خریدنے کے بعد چند دنوں کے بعد ان لوگوں کا پھر اکٹھا ہونا ہوا۔ جب جڑے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی بتاؤ گھی کی کارگزاری کیا ہے؟ گھی لے کر گئے نا، گھی کی کیا کارگزاری؟ ایک نے کہا ارے بھائی میں جاتے ہی فوراً یہ کاڑی ڈال دیا، جس طریقے سے عطر میں کاڑی ڈالتے ہیں تو میں نے کاڑی لگا دی، اور جب بھی ہم کھانا پکاتے ہیں یہ کاڑی گھی سے نکالتا ہوں اور سالن میں کچھ ہلا دیا کرتا ہوں، حرکت کر دیا کرتا ہوں، ماشاءاللہ ہمارے سالن خوشبودار ہو جایا کرتی ہے۔ سالن خوشبودار ہو گیا۔ اب ایک نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کاڑی ڈال کر نکال کر ہلائے، لا حول ولا، اللہ کو کیا جواب دیتی جی تمہیں اس اسراف کا؟ اللہ کو کیا جواب دیتی؟ بھئی جو اسراف آپ نے کیا، کاڑی وہ بھی گھی کے اندر، پھر اٹھا کر آپ نے اس کو سالن میں ڈبو دیا، لا حول ولا قوہ۔ اچھا بتاؤ تم نے کیا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ گھی کی شیشی اپنے دسترخوان پر رکھتا تھا، جس وقت کھانا آتا گھی کی شیشی کھولتا، سونگتا پھر کھا لیتا، سونگتا پھر کھا لیتا، سونگتا اسی خوشبو کو ناک میں دم پکڑ کر 4-5 لقمے کھا لیتا، پھر سونگتا پھر دم پکڑ کر 4-5 لقمے کھا لیتا۔ اس طرح ماشاءاللہ میں نے گھی کو جیسے جو کہ تو باقی رکھا ہے۔ تیسرے نے کہا لا حول ولا قوہ، سونگتا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، سونگتے تھے کیا؟ اس کی خوشبو تو کم ہو گئی ہوگی۔ پھر پوچھا تمہیں کیا کرے؟ تمہیں بولو جی گلخن شاہ۔ تو اس نے کیا کہا؟ میں گھی لے گیا شوکیس میں رکھا، جس وقت کھانے کا وقت آتا ہے میں ذرا گھی کی جانب دیکھ کر مسکراتا، اسی خوشی میں کھانا ختم ہو جاتا، کھاتے کھاتے بس گھی ہمارے پاس موجود ہے، گھی ہمارے پاس موجود ہے، گھی ہمارے پاس موجود ہے، اسی خوشی میں کھانا ختم ہو جاتا، کھانا کھا لیتا۔ اب کنجوس لوگ جو ہوتے ہیں بے ان کی کنجوسیت کی تو انتہا نہیں ہوتی، وہ
ہرگز ہرگز اپنی کنجوسی کا ایک یعنی ریکارڈ توڑنا نہیں چاہتے کہ میں تو اپنا جو بخالت ہے اپنی بخالت. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ البخیل قریب من النار بعید من الجنہ بعید من اللہ بعید من الناس او کما قال علیہ السلام. فرمایا کنجوس انسان اللہ سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، جہنم سے قریب. اور سخی انسان کون ہے؟ فرمایا سخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہے، قریب من الناس لوگوں کے بھی قریب ہے، اور قریب من الجنہ جنت سے بھی قریب ہے، بعید من النار جہنم سے دور ہے. پتہ چلا صدقہ. دیکھو بھئی صدقہ، بعض لوگ مال کے بخیل ہوتے ہیں، بعض لوگ اخلاق کے بخیل ہوتے ہیں، بعض لوگ علم کے بخیل ہوتے ہیں، بعض لوگ رائے کے بخیل ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنے تجربے کے بخیل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ بھئی جو انسان کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، اچھی طرح اس بات کو سمجھو، وہ انسان اپنی صلاحیت کو خرچ کر رہا ہے، وہ سخی ہے. مالدار مال خرچ کرے، دلدار دل خرچ کرے، یعنی اپنی محبت کو پیش کرے، اپنے جو علم والا علم کو پیش کرے، اخلاق والا اخلاق کو پیش کرے، تجربے والا تجربے کو پیش کرے. اس وقت صحیح ایڈوائز کرنے والوں کی کمی ہے. پوری دنیا میں اگر آپ جائزہ لیں گے، صحیح رائے دینے والے، صحیح ایڈوائز کرنے والے، صحیح رہبری کرنے والے، صحیح راستہ بتانے والے اور صحیح ہمارے ہاتھ پکڑ کر چلنے والوں کی کمی ہے. اگر ہماری رہبری کوئی صحیح کر دیتا، ہم کبھی غلط راستے کو اختیار نہ کرتے. آج ہم لوگ بے وارثی ہو گئے ہیں. کیا مطلب؟ ہمارا کوئی وارث نہیں، لاوارث زندگی، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں، کوئی ہمیں پوچھنے کو تیار نہیں. کون فکر کر رہا ہے بتاؤ؟ امت کے بارے میں، نوجوانوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کون فکر کر رہا ہے؟ ہر ایک شیخ اپنا اپنا دیکھ، شیخ اپنا اپنا دیکھ، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر. میرا گھر، میرے بچے، میرا شوہر، میری زندگی، میرے عیش و آرام، بس خالی میرا 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 میرا. حضور نے اس امت کو میرا والا نہیں بنایا، اپنا والا نہیں بنایا، اپنائیت والا بنایا. حضور نے فرمایا بھی پرائیوں کو بھی اپنا بنانا سیکھو. پرائیوں کو بھی. حضرت سلمان فارسی فارس کے رہنے والے فارس سے آئے، لیکن حضور نے کیا مقام دیا؟ فرمایا سلمان منی، سلمان من اہل بیتی. اللہ اکبر. فرمایا سلمان میرا حصہ ہے، میرا آدمی ہے، میرا جز ہے. فرمایا سلمان تو میرے اہل خانہ میں سے ہے. اور آج انہوں کون سے بستی کے؟ ہمارے بستی کے تو مسکراہٹ چل گئی کہ وہ ہمارے بستی والوں کو دیکھے تو ہنسنا سو، دوسرے بستی والوں کو دیکھے تو آج کل ایمانی محبت کم ہو گئی، علاقائی محبت، زبانی محبت، طبقاتی محبت، اسے کہتے ہیں عصبیت. عصبیت الگ الگ طریقے سے ہوا کرتی ہے. وہ عصبیت میں کیا؟ ہمارے کو تو اخلاق سے پیش آؤ. اگر مثال کے طور پر آپ سلام، آج کل سلام بھی فلائنگ سلام ہو گیا ہے. سلام کرتے وقت بھی جہاں کو السلام علیکم قدیمو، یہاں سے وہاں تک سلام فلائی ہو کو جاتا ہے. کہ وہ بیچ میں سب ہے نا، سب کو چبا رہ جائے گا، ان کو سلام نہیں کر سکتے. حضور علیہ السلام نے کیا کہا؟ افشو السلام، سلام پھیلایا کرو. کس کس کے سامنے؟ علی من عرفت ومن لم تعرف.
بھائی جن کو جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو. مثال طور پر کون بھی کمرے کے اندر داخل ہوئے، 10 جنے بیٹھ گئی، 10 جنے میں انہیں کیا کرتی، انہوں جن کو جانتی خالی ان کو فلائنگ سلام کرتی. یہاں سے دیکھ لو السلام علیکم السلام علیکم سلام، یہ یہاں سے فلائی ہو کو وہاں جاؤ گر جاتا. بس یہ طریقہ حضور نے ہمیں نہیں سکھایا. میرے عزیز بھائیوں بہنوں توجہ سے اس بات کو سمجھے، یہ طریقہ حضور نے ہمیں نہیں سکھایا. حضور نے یہ سکھایا سب کو اپنا سمجھو. کون سے تو بھی گاؤں والے رہتے جی، اس کا ہوا کتے پر جب رحم کرنے کو کہا جا رہا ہے، بھائی توجہ سے اس بات کو سمجھے، کیا کسی انسان پر کوئی بھی گاؤں والا ہو رحم کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر رحم نہیں کرے گا؟ کوئی بھی رشتہ دیکھو بھائی، ایک اغراض اسے کہتے ہیں، جن کو جانتے ہو ان کی خدمت کرنا. دوسری بات، ان کی خدمت کرنے کے بعد ان سے کچھ امید رکھنا، یہ ہے غرض. آپ کسی کی خدمت کر رہے اس سے کوئی امید نہیں، یہ ہے اخلاص. مطلب ہی کسے کہتے ہیں؟ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں، تمہارے سلام کے بدلے میں جزاک اللہ الحمدللہ کچھ ہوگا، اسے کہتے ہیں مطلب ہی سلام. تو مطلب لے کے تو سلام نہیں کرنا، مطلب لے کے تو بات نہیں کرنا، اسے مطلب ہی کہتے ہیں. مطلب رہا تو سلام. بعض لوگ ہوتے ہیں مطلب رہا تو سیاتی سو اناتی سمجھ جانا، ہو جناب والا مطلب سے تشریف لائے ہیں. مطلب نہیں تو تشریف نہیں لاتے، کیوں؟ انتہائی بزی. تو یہ مطلب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اچھی طرح جانتے تھے اور یوں کہتے تھے، ارے بھائی مطلب ہی نہیں. لا تکونوا مکافات، حضور نے فرمایا اے لوگو عدل بدل والے مت بنو. کیا ترجمہ اس کا؟ عدل بدل والے کیا مطلب؟ انہوں گفٹ دیے تو انہوں گفٹ دینا. انہوں جیسے ہمارے یہاں بعض لوگ رہتی، بعض لوگ کیا کرتی، یہاں سے روٹی گئی تو وہاں سے بریانی آتی 100، یہاں سے سیویاں گئی تو وہاں سے مکرونی آتی 100، یہاں سے فروٹ آ گئے تو وہاں سے بڑے آتی 100. کیوں نہیں گئے بغیر آ نہیں سکتے کیا؟ ارے بھائی اگر بالفرض کسی دن یہاں سے نہیں آیا تو نہیں دینا، یہ نہیں. اسے کہتے مکافات. مکافات کے معنی کیا؟ تمہیں دیے تو ہمیں دیتی، تمہیں سلام کرے تو ہمیں جواب دیتی. بعض لوگوں کو جیسے مسجد کے ذمہ داران اور بعض بڑے لوگ انہوں دیکھتے رہتے ہیں، کیا مولانا سلام نہیں کرے نا جی تمہارے منہ میں کیا لڈو رکھ لگتے، تمہیں کرنا تھا سلام. بعض آنٹیاں بیٹھ کر رکھتی کیا ماں تجھے تمہارے امی سب سلام سکھائیں گی کہ خالہ جان تمہیں سلام کرے تو کیا ہو جاتا. حضرت انس فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی 10 سال میں نے کوشش کی، میں آگے بڑھ کر پہلا سلام میں کروں، لیکن 10 سال میں ایک بار بھی موقع نہیں ملا. ہر مرتبہ حضور آگے بڑھ جاتے تھے، ہر مرتبہ حضور آگے بڑھ جاتے تھے، ہر مرتبہ حضور آگے بڑھ جاتے تھے اور آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے. ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ من بدأ السلام فقد بری من الکبر، جو سلام سے اپنا کلام شروع کرتا ہے، جو سلام کرنا پہلے سلام میں پہل کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے اس کے اندر سے تکبر نکل جائے گا. فرمایا سلام کرنے والے جنتی ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں بھائی؟ سلام کرتے رہو السلام علیکم السلام علیکم. اور آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ میں ایک مرتبہ سگنل میں کھڑا ہوا تھا، سلام کیا، سلام کرتے ہوں گاڑی بھاگ، کون آپ کیا قصہ پوچھے، میں کیا بھی نہیں قصہ بھی سلام کریا سکتا اچھے نہیں کون کے خاص آدمی کر کو یہ خاص آدمی کے سلام کرا دوسرے نہیں کرتے تھے. سلام میں سلام کرتے لوگ نہیں نا، میں آپ کو نہیں پہچانتا نا، تو پہچاننے والے تھوڑی سلام کرتے ہیں بھائی. آج کل سلام کا رواج ہی ختم ہو گیا. پہلے میرے عزیز بھائیوں حضرت مدنی سے کسی نے آ کر کہا حضرت ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. آج پریشانی نہیں تو گھر کون سا ہے بتاؤ، ہمارے گھر میں بہت پریشانی ہے. تو کیا فرمایا حضرت نے؟ کیا آپ لوگ اپنے گھر میں سلام کرتے ہو؟
فرمایا حضرت نہیں. کہا جہاں سلام نہیں وہاں سلامتی نہیں، جہاں سلام نہیں وہاں سلامتی نہیں. گھر میں آپس میں سلام کیا کرو. افشوا السلام بینکم علی من عرفت ومن لم تعرف. سلام کا اہتمام کرنا نمبر 1. یہاں تک کہ توجہ چاہتا ہوں محترم خواتین، اگر کوئی بچہ بغیر سلام کے بھی گھر کے اندر آ جائے، حضور علیہ السلام اور صحابہ کی عادت تھی اس بچے کو گھر سے باہر بھیجتے، بیٹا سلام کر کے اندر آؤ. کیوں؟ سلام کے بغیر اگر کوئی اندر آیا شیطان اس کے ساتھ آ جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے شیطان وہاں سے اس سے جدا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ آتے رہتا ساتھ میں گھر کے اندر انٹری مارنے کے لیے. جو ہی ہمیں سلام کرتی شیطان باہر بھگ جاتا. تو پہلا کام سلام کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. نمبر 2 تطعیم الطعام، کھانا کھلانے کا اہتمام. بعض لوگوں کو کھانا برابر ہمارے گھر میں 3 جنے 600 چوتھا آدمی آیا کر بولے گا تو انہیں آپ کو بھکات مرنا. ارے بھائی ہمیشہ کھانا بناتے وقت میں ہمیشہ یہاں ہمارے والدہ محترمہ بھی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جمعے کو روٹی انڈا لے کر غریبوں کو بانٹنے ہم جاتے تھے. جمعہ روٹی انڈا لے کر غریبوں کو بانٹنے ہم جاتے تھے. اور آج پورے فقیراں وہ انڈا منٹ کھا لیتی، روٹی منٹ کھا لیتی، 6 منٹ کھانا ڈکارا مارنا، کھانا ڈکارا مارنا. دیے تو کیا ہو جاتا ہے کہ دیے تو کیا ہو جاتا ہے کہ یہ چھوڑ ڈالو. ہمیشہ یہ بات میں کہا کرتا ہوں جس جگہ پر اڈلی کے دکانہ زیادہ ہی سمجھ جاؤ وہاں کی عورتیں سوماریاں ہی صبح کو ناشتہ نہیں بناتے. نتیجہ کیا؟ اڈلی کے تمہیں جاتے وقت 20 روپے کی اڈلی بچے کو دلا ڈالو جی، تمہیں بھی 40 روپے کی اڈلی لے لو جی، مجھے 31 روپے کی اڈلی دے ڈالو کو جاؤ جی، ہوگا قصہ ختم. اڈلی والا خوش وہاں کسے ملے سے کیا جی تمہارا دھندا اڈلی کا دھندا، تمہارا کیا دھندا اڈلی کا دھندا. ایک صاحب یہاں محلے میں ہے 4 گاڑیاں لگا لیے ماشاءاللہ. کیوں؟ ہر جگہ پر ڈیمانڈ. اب صبح اٹھ کر یہ اپنا گھر میں پکوان کرو. صبح فجر کے بعد سونے کی غلیظ عادت ختم کرو. غلیظ عادت میں بول رہا ہوں، غلیظ عادت. کیوں؟ نوم الصبح یمنع رزقا. آج اکثر لوگوں کی شکایت رزق میں کمی، رزق میں کمی، رزق میں کمی. رزق میں کمی اس لیے ہے کہ سب سے پہلی بات ہم فجر کے بعد سونے کے عادی بن گئے. نمبر 2 ہم کسی کو کھلانے کے عادی نہیں ہیں. فقیروں کو نہیں کھلاتے، مسکینوں کو. 4 دسترخوان کا حساب اللہ قیامت کے دن نہیں لے گا. ایک وہ دسترخوان جس میں مہمان ہو، دوسرا وہ دسترخوان جس میں بیوہ اور یتیم ہو، تیسرا وہ دسترخوان جس میں مسافر ہو، چوتھا وہ دسترخوان جس میں علماء ہو، حفاظ ہو، دین کے خدام ہو. اللہ اس دسترخوان کا حساب کتاب نہیں لیتا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ میں جیسے تشکیل کر رہا تھا آپ کے دسترخوان پر حضور کا مہمان، اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہو گئی. ایک مسافر، وہ جو بچہ آیا ہوا ہے کوسے کی گاؤں سے، انہیں مسافر کا ثواب ملا آپ کو. نمبر 2 حضور کا مہمان. ہر ایک یہاں کا وہاں کا مہمان ہوتا ہے، حضور کے مہمان کا مقام کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. حضرت صدیق اکبر حضور کی خدمت میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ہمیشہ اعلان کرتے بھائی چند مہمان آئے ہیں، کون لے کر جائے گا. کوئی کہتا حضرت ہمارے جن کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا ہو وہ 1 آدمی کو لے جائیں، 4 آدمی کا کھانا ہو 3 آدمی کو 5 آدمی کو لے جائیں. اس طریقے سے اعلان ہوتا تھا. 2 والے 3، 1 آدمی کا کھانا 2 آدمی کو لے جائیں، لے جا کر کھلاؤ. تو صحابہ لے جاتے تھے. صدیق اکبر نے بھی 3 مہمان کو لے کر گئے. لیکن ہوا کیا؟ 3 مہمان کو لے کر صدیق اکبر گئے لیکن حضور کی خدمت میں رہ گئے. حضور جو مہمانوں کو لے کر گئے ان کو کھلانے میں رہ گئے. اور وہ مہمان جو صدیق اکبر کے گھر کو گئے انہوں نے قسم کھا لی ہم لوگ کھانا نہیں کھائیں گے جب تک کہ صدیق اکبر نہیں آئیں گے.
اب صدیق اکبر آئے رات کو، آج کو دیکھے تو سب جنے ساتھ بیٹھ کوئی سرید، آج کھلائے نا سرید دے وہ سرید، گدھے کو کیا معلوم زعفران کی قدر ہو گیا ہے قصہ۔ سرید کو لوگ نہیں سمجھتے، سرید کو حضور نے فرمایا سید الطعام، سرید کھانے کا بادشاہ ہے، کھانے کا سردار ہے، اس میں روٹی بھی ہے، گوشت بھی ہے، شوربہ بھی ہے۔ سرید 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 صحت مند کھانا۔ اب یہاں کے لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں، تو ہوا کیا، سرید بنا کر رکھا گیا تھا، اور حضرت تشریف لائے حضرت صدیق اکبر، دیکھا تو کھائے نہیں ابھی تک۔ پوچھا کیوں نہیں کھائے؟ کہا آپ آنے تک انہوں کھاتے نہیں بولے۔ حضرت صدیق اکبر کو غصہ آیا، بولے میں بھی نہیں کھاتا، کیا کرتی تمہیں؟ غصہ کیا، میرے انتظار کرنے کیا ضرورت ہے؟ بھئی آئے بیٹھے کھا کو نکل جانا تھا، میرے انتظار کیا ضرورت؟ غصہ کو میں بھی کھانا نہیں کھاتا، کیا مطلب؟ کیا میں کھانا نہیں کھاتے یہ بھی نہیں کھاتے؟ سو جیسے صورتیں دیکھ لے کیا انہوں بھی نہیں کھاتے کہتے نا، انہوں ان کی صورت دیکھ رہی، انہوں حضرت صدیق اکبر ٹھیک ہے اور بول کر کھانا کھانا شروع کیے، سب جنے شروع کیے۔ اس وقت ایک عجیب بات انہوں نے دیکھا، لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں، جہاں سے لقمہ اٹھا وہاں پھر لقمہ بڑھ گیا، لقمہ اٹھا پھر لقمہ بڑھ گیا، لقمہ اٹھا پھر لقمہ بڑھ گیا، یعنی جہاں جہاں جگہ خالی ہونا چاہیے وہاں بھرتی ہونے کو جاری جگہ وہ کھانا کھا کر سب ختم ہو گیا۔ وہاں دیکھو تو کھانا جو کا تو باقی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جس وقت حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہمانوں کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے بھائی؟ مہمان۔ آج کل کون تو شوہراں چائے دوستوں کو، آج کل پورے کو ایک شوہر بھی لگا رہا نہیں گھر کو چائے پینے کی دوست کو، گھر میں غلاٹے، گھر میں یہ غلاٹے، کیا غلاٹے؟ تمہیں دوسرا کام نہیں، اسے برا لگا جاتی، اسے برا لگا جاتی، ان کو برا لگا جاتی، اس واسطے پورے شوہراں اور دوست کر بول کو دوستوں کو ہوٹل میں چائے پلاک بھیج ڈالتی ہوں۔ اب گھر کو جائے گا تو نہیں با گھر میں طبیعت برابر نہیں، طبیعت سب اچھی ہے، دماغ برابر نہیں ہے، سو طبیعت اچھی ہے، مزاج برابر نہیں ہے، سو طبیعت اچھی ہے، اخلاق خراب ہے، سو اس کے وجہ سے آج جو ہمارے گھر میں بے برکتی کی وجہ کیا سنو، ہمارے گھروں میں مہمانوں کا داخلہ ہی نہیں ہے۔ کہاں ہے مہمان؟ مہمان کہاں آ رہا؟ بولو کون آ رہا؟ مہمان، مہمان کی عزت کرے تو چاہتی۔ اب مہمان اپنے گھر والے آئے تو کیا خوشی سے خدمت، کیا خوشی سے خدمت، کیا کیا آئٹماں بنتی سو، کیا کیا مٹھے بنتی سو۔ وہ سسرال والے آپ کو ایک ٹائم کھا لیے، دوسرا ٹائم وہ رہ گئے، ہنگامہ زلزلہ رات کو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ سب عادتیں چھوڑو، کون بھی آ کر گھر میں کھا رہا ہے اپنا کھانا کھا رہا ہوں، کھلاؤ، خوب خوب کھلاؤ، اور اس نیت سے کھلاؤ جس گھر میں کھلایا جاتا ہے اس گھر میں کبھی فقر نہیں آ سکتا۔ کیا نہیں آ سکتا بھائی؟ کبھی انہوں فقیر نہیں ہوں گے، ان کا انہوں بھی نہیں ہوں گے، ان کے اولاد بھی نہیں ہوں گے۔ حضور نے انصار کو دعا کیا دی؟ اللہم اغفر الانصار و اولاد الانصار و اولاد اولاد الانصار۔ حضور نے فرمایا اے اللہ آپ انصار کی مغفرت فرمائیے۔ پھر مغفرت کس کی؟ ان کی اولاد کی، پھر اولاد کی اولاد کی، پوتروں تک کی بھی حضور نے دعا مانگی۔ اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ ہم کھلانے والے بنیں گے، یہ دوسری نیت۔ تیسری نیت کیا؟ تہجد پڑھنے والے بنیں گے۔ کیا پڑھیں گے بھائی؟ فجر گجر سب پڑھتی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن یہاں کیا پڑھنا؟ تہجد۔ حضور کی خدمت میں صحابہ خواب سناتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر وہ سوچے مجھے خواب دکھتا سے نا، کاش مجھے بھی خواب دکھتا، میں حضور کو سناتا۔ اسی دن رات کو خواب دیکھے، ایک دو فرشتے آئے، کہا اٹھو جی جائیں گے۔ کسے؟ عبداللہ ابن عمر کو بلا لے کر گئے، انہوں جاری آسمان پر اوپر جا کر سیدھا جہنم کی طرف سے۔ کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، ڈھکن بند ہے وہ۔
घाबरा घाबरा होको, पसीना पसीना होको, उठको बेकरार बेचैन। ये क्या रे बाबा, ख्वाब देखा सो देखा, जहन्नम की तरफ जाते हुए देखा ना। अब वो ख्वाब पब्लिक में सुना सका है क्या, जहन्नम की तरफ गए सो? उन्होंने हजरत हफ्सा से पूछा, बहन जरा हुजूर से पूछो इसकी ताबीर क्या। तो हजरत हफ्सा ने हुजूर से पूछा, कहा किसने देखा? कहा अब्दुल्ला ने देखा। हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहने लगे, अब्दुल्ला नेक बंदा है, उससे कहिए तहज्जुद का एहतमाम करे, उससे कहिए तहज्जुद का एहतमाम करे। हालांकि उस वक्त नौजवान थे। क्या मतलब मेरे अजीज बहनों भाइयों, मतलब ये है आमाल सिर्फ हमें नजात नहीं दिलाने वाली, अल्लाह से ताल्लुक चाहिए, अल्लाह से रब्त चाहिए, अल्लाह से रिश्ता चाहिए। और अल्लाह से जिस बहन का रिश्ता हो जाए, अल्लाह से जिस भाई का रिश्ता हो जाए, वो किसी भी दुनिया के हालात में परेशान नहीं होगा। अल्लाह से रिश्ता, और रिश्ता कब पैदा होगा? तहज्जुद में। अल्लाह ताला खुद उतर कर कहते हैं, मन मिनकुम साइलिन फौती, मन मिनकुम मुस्तगफिरुन फागफिरुल्लाह। कौन है पूछने वाला, मांगने वाला, जिसकी मांग में पूरा करो। कौन है तौबा करने वाला, जिसकी तौबा में पूरा करो। अल्लाह ताला कहते हैं। इसलिए तहज्जुद का एहतमाम। और फिर चौथी जो नसीहत हुजूर ने फरमाई जन्नती बनने के लिए, वो ये कि अपने रिश्ते को जोड़ कर रखो। ये बरकत का सबसे अहम, जो चाहता है उम्र में बढ़ोतरी, रिस्क में इजाफा, उसे चाहिए सिला रहमी किया करे। क्या क्या करे? रिश्ते नाते को जोड़ा करे, रिश्ते नाते को जोड़ा करे, रिश्ते को काटना नहीं। बाज़ लोग शान से बोलती, मैं ससुराल को जाकर 10 साल हो गया, उसे तू जूते खाले को फिर रहा सो। शान से बोलती 10 साल हो गया, मैं हमारी बहन से मिलको इतने साल हो गया, मैं हमारे भाई से बात कर को उतने साल हो गया। बाज़ लोग बोलते कि नहीं बोलते? बड़े शान से बोलते हैं, मैं इतने साल हो गया, उतने साल हो गया, फखर से बोलते हैं कि भाई ये फखर की चीज है, सिला रहमी का कता रहमी करना, ये फखर की चीज है, ये तो तौबा की चीज है, इस्तिग़फ़ार की चीज है, माफी मांगने की चीज है। अल्लाह ताला ने निकाह के मौके पर क्या कहा? यूं कहा, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। रोज़े अव्वल याद करो, पहला दिन मेरा बयान क्या था, वहीं पर फिर मैं लौट कर आ रहा हूं दोबारा। रोज़े अव्वल यही बात मैंने कही थी, डरो उस परवरदिगार से जो तुम्हें रिश्ते नाते के बारे में पूछेगा, रिश्ते नाते के बारे में पूछेगा। डरो उस परवरदिगार से जो रिश्ते नाते के बारे में पूछेगा। क्या अल्लाह पूछेगा? भाई तुमने रिश्ता कितना जोड़ा? बल्कि रिश्ता, मेरे अजीज बहनों सुनो, रिश्ता पुल सिरात के सामने खड़ा हो जाएगा, अल्लाह से यूं कहेगा, अल्लाहुम्मा सिल मन वसलनी वक्ता मन कतानी। या अल्लाह, आज का दिन मैं तुझसे कह रहा हूं, तेरी शाख बनकर मैं तुझसे इल्तिजा कर रहा हूं, जिसने मुझे जोड़ा तेरी रहमत को उससे जोड़ दे, जिसने मुझे काटा तेरी रहमत को उससे काट दे। आज कांजी ही जग में वहां हूं, कांजी ही में वहां हूं, कांजी जैसे बाज लोग होते हैं माशाल्लाह, दीन के काम में बड़े मसरूफ, दिन के काम में बहुत मसरूफ। हज को जाती, उम्रे को जाती, अमेरिका जाती, ऑस्ट्रेलिया जाती, स्विट्जरलैंड जाती, अफ्रीका जाती, सब जगह तुंगाले फिरती। यहाँ देखे तो अम्मी को देखने फुर्सत नहीं, अब्बा को देखने फुर्सत नहीं, बहना को देखने फुर्सत नहीं, भाइयों को देखने, कम से कम फोन में खैर खैरियत पूछ, और भी नहीं। ये दिन का काम क्या, खाक का दिन का काम कर रही सकते में, एक दिन का काम क्या, गांव गली फिरने रहना दिन का काम हो गया क्या भाई? इसीलिए मैं हमेशा कहा करता हूं, यलबोड़ों से दीन मत सीखो, यलबोड़ों से सीखोगे यलबोड़ दीनदार बन जाओगे, बल्कि दीन सीखो किससे? जो कामिल दीनदार है, कामिल दीन को जानने वाले, वो सीखोगे तो वो बताएंगे टोटल भाई ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है। इन सबको मिलकर दीनदारी कहा जाएगा।
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آتے تھے بھائی، بیٹے کے گھر وہ کیوں جاتے تھے؟ سیدھا بتانے کے لیے یہ رشتہ ہے، وہ رشتہ بندوں کا، ایک رشتہ امتی کا، ایک رشتہ اللہ کا، ایک رشتہ اپنوں کا۔ بعض لوگ مالدار رہے تو دور کے رشتے کو بھی قریب کر لیتی، انہوں ہمارے بہت قریب ہے، کون ماں تو ہمارے نڈن ہے نہیں ہاؤ، ان کی جو سکرات تھی نہیں ہاؤ، ان کی جو سکرات ہے نہ ہاؤ، ان کی سکرات ہی نو خوش گلخن، یا خاص بھائی، ہاں ہمارے بھائی خاص بھائی کیا ہو بھائی، آج تک تمہارے گھر میں دیکھے نا، نہیں وہ آتے نہیں ہمارے گھر کو، پھر کون آتی سو؟ کون جی آتی؟ تمہارے بھائی تمہارے گھر کو آتے نہیں، تمہارے بھان تمہارے گھر کو آتے نہیں، تمہارے خالہ تمہارے گھر کو آتے نہیں، تمہارے پھپھو تمہارے گھر کو آتے نہیں، پھر کون چاہتی سو؟ کون آتی؟ کیا طریقہ ہے بھئی؟ یہ سدھرو سدھرو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے بیٹی کو ایسی نصیحت کرو، توجہ چاہتا ہوں میں، ایسی نصیحت کرو، اگر تمہاری بہو کی ماں ان کی بیٹی کو ویسی نصیحت کرے آپ ناراض نہ ہو، آپ ناراض نہ ہو، جیسے نصیحت کرتے نہیں ان کو کیا تجھ کھالے کو سو جا، ان کو کھانا رکھنے کی ضرورت نہیں، مثال کے طور پر وہ نصیحت تمہاری بہو کو ان کی امی کرے تو تمہیں خوش ہو جاتی؟ خوش ہوتی کیا بھائی؟ تمہیں نصیحت کرے تو وہ نیک پورے کرمنل نصیحت، تمہارے واسطے وہ سب کے سب ہدایات عالیہ، دوسرے کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ، تمہارے واسطے وہ ہدایت، دوسروں کی ضلالت، ہر جملہ سب کے لیے برابر ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں اگر آپ دوسروں کے بارے میں خیر چاہو گے اللہ تمہارے بارے میں خیر چاہے گا۔ اس وقت help us to help others، help us to help others۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ہم اپنے آپ کو خیر بنانے کی کوشش کریں، زندگی میں جب بھی ہم رہے خیر الناس من ينفع الناس، ہم مرے تو لوگ رشتہ دار بھی کہیں بہت اچھا بچہ تھا، پھپھو بھی کہیں، امی بھی کہیں، بہنیں بھی کہیں، سب کے لیے خیر بن کر زندہ رہو، خیر بن کر زندہ رہو۔ جب جاؤ تو دنیا کہے کہ ایک انسان، نیک انسان مرا۔ کون مرا بھائی؟ خالی مسجد والے نہیں، خاندان والے، پریوار والے، زمین کہے، آسمان کہے، بیوی کہے، بچے کہے، سب کہے ایک نیک انسان مرا۔ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کو سوچ لو، ہمیں آج مر گئے، سب آنکھ ہوتی بولتی کیا نیک انسان مرا کر کو، اچھا ہوا دلندر پہلے مر گیا، سنی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھئی سب توبہ کریں گے؟ تو یہ سب توبہ کرنے کے لیے بولنے کو تو پمبا کجا کجا نہ ہماتن تار تار شد، کوسے سوراخ کو بند کرنا سو، پورا بدن سوراخ ہی سوراخ ہے، لاش پہ کفن پنا ڈالنا سو، بینڈیج ڈالو جگر بولے تو ذرے جگہ پر مارا لگتا ہے بینڈیج ڈالتی، ذرے جگہ پر مار لو بینڈیج ڈالتی، پورا بدن بینڈیج لگانے کا خیال کفن پنا کے ڈالنا سن کو، خاموش، دو سوراخا ناک کے ڈال ڈال کو، سانس لے لو پھرو جی، بس ختم، پورا بدن کو ڈال ڈالنا۔ ایسا ایک سوراخ رہا تو بند کر سکتی، سوراخان 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 سوراخان۔ توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ دین اس کے لیے یہ مجلس آخری مجلس نہیں، ہمارے یہاں ایک گروپ ہم نے شروع کیا، پیغام مرکز، مستورات کے لیے کہہ رہا ہوں میں، اس مرکز میں ہم لوگ باقاعدہ مستورات کے لیے بیان کب ہوگا، کوئی بھی بات ہماری ہوتی ہے تو اس بات کو ہم اس میں شیئر کرتے ہیں۔ اس لیے بہنوں سے گزارش ہے اپنے نمبرات جو ذمہ دار خواتین ہیں ان کے ہاتھوں میں دے کر جائیں، ان سے کہیں کہ اس نمبرات کو آپ شامل کر لیں، تاکہ کوئی پروگرام ہوا، تفسیر کا پروگرام ہوا، کہیں بھی تقریر ہوئی تو اس پروگرام آپ کو شیئر کر دیا جائے گا۔ اور ہر جمعہ
فجر کے بعد یہاں ذکر کے جیسے میں نے ابھی کہا دل صاف رہا تو پورے اعمال صاف ہوتی. دل کی صفائی کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. تو فجر کی جو بہنیں ہمارے قرب و جوار میں ہیں ان سے گزار, جیسے کل فجر ہے, رمضان مبارک میں فوراً آنا جانا مشکل ہوتا ہے, تو اس کے لیے بھئی نماز ختم ہو کر 10 منٹ میں ذکر کی مجلس, 10-15 منٹ میں ذکر کی مجلس شروع ہوتی ہے, 25 منٹ ذکر کی مجلس ہوتی ہے, بس 25 سے آدھا گھنٹہ. وہ ذکر کیوں؟ اللہ کا نام لیتے لیتے دل کے اندر وہ نور پیدا ہوگا, جو نور یہ بتائے گا ہم کیا اچھا کر رہے کیا برا کر رہے. پھر اس کے بعد اس نور کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. اس کے لیے ماشاءاللہ ذکر کیا. اور ہر ہفتہ ماشاءاللہ تعلیم ہے, ہر ہفتہ اتوار کا دن مستورات کی تعلیم. رمضان مبارک میں صبح 11:30 بجے سے تعلیم شروع ہو کر 1 بجے تک ہوتی ہے. غیر رمضان مبارک میں 3:30 بجے سے 5 بجے تک ہوتی ہے. تو آپ حضرت اس کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً کبھی اصلاحی بیانات, کوئی بزرگ آ گئے, کوئی اللہ والے آ گئے, آپ حضرات اگر نمبرات اس گروپ میں شامل کر لیں گے تو آپ کو اطلاع دی جائے گی بھئی ہمارے فلاں بزرگ آ رہے ہیں, آپ تشریف لائیں, فلاں وقت میں تفسیر ہونے والی ہے, مسائل ہو رہے. میں گزشتہ کئی سالوں سے بول رہا ہوں ہفتے میں 1 دن ہم لوگ مسائل کے لیے, تفسیر کے لیے, علم کے لیے, حدیث کے لیے جڑنا ہے. لیکن اس کی جانب ہمارے خواتین ارادہ کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں, اس لیے عزم مصمم کریں انشاءاللہ. جیسے میں نے کل بھی بتایا کہ ہمارے یہاں باقاعدہ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا ایک نظام ہے, یہ یہاں بھی اور ٹیٹ کراس میں بھی نظام ہے. تو اس اعتبار سے ہم نظام بنائیں. ٹیٹ کراس میں ماشاءاللہ بڑی عورتیں بھی پڑھتی ہیں, اور جیسے میں نے کل بھی کہا کہ جو بچیاں حفظ کرنا چاہتی ہیں ان بچیوں کے لیے ترتیب بنا کر حفظ کا نظام بنائیں. تو اس کے لیے الحمدللہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے, اس ترتیب میں اپنے آپ کو داخلہ. آج آپ حضرات کو کون کون بچیاں داخلہ دلائیں گے وہ آ کر بتائیں کہ کس طریقے سے داخلہ دلانے والے کون ہیں, اس کا نظام بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون کون اپنے اعتبار سے خود آ کر پڑھیں گے. یہ آج کی جو تشکیل ہے وہ کیا, خود کون کون قرآن پڑھیں گے, علم سیکھیں گے, وہ بھی اپنا خیال ظاہر فرمائیں. کون کون اپنے بچوں کو لا کر جمائیں گے, وہ بھی اپنا خیال ظاہر فرمائیں, تاکہ داخلہ بھی ہو جائے اور باقاعدہ پڑھائی بھی رمضان مبارک کے بعد شروع ہو. اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے, آپ حضرات اس کی ترتیب بنائیں. اور اس کے ساتھ مردوں کے لیے جیسے میں نے کہا جن کے بچے ماشاءاللہ پڑھ کر ڈگری پا چکے ہیں اور گریجویٹ بن چکے ہیں, ان بچوں کے لیے دینی علم حاصل کرنے کے لیے روزانہ 1-2 گھنٹہ. دیکھو ایک بات یاد رکھو, اگر ہم بچوں کو اپنے آپ پابند بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم باقاعدہ بچوں کی تربیت کے لیے نظام بنائیں. تو وہ نظام انشاءاللہ بچے بگڑنے سے وہ نظام ہمیں بچائے گا. اس کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کا ایک نظام بھی, اس کا بھی نام لکھائیں. انشاءاللہ ہمارا بچہ آئے گا, اس کی بھی ترتیب بنائیں. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات جیسے کہ میں نے کہا کہ اپنے طرف سے کون کون تعاون کریں گے, مدرسے کا کیا تعاون کریں گے. ایک ڈبہ بھی ہے ہمارے پاس, اوپر ڈبے پڑے ہوئے ہیں, اپنا گھر ڈبہ لے جائیں. روزانہ آپ حضرات اپنے گھر کے افراد کے اعتبار سے صدقہ ڈالیں. جو اڈلٹس ہیں, اڈلٹس بڑوں کی طرف سے 20 روپے, چھوٹوں کی طرف سے 10 روپے صدقہ ڈالیں. یا آپ بڑوں کی طرف سے 10 روپے, چھوٹوں کی طرف سے 5 روپے صدقہ ڈالیں, روزانہ ڈالیں. الصدقۃ ترد البلاء, بڑی مصیبتوں سے یہ صدقات ہمیں بچا لیں گے. صدقہ ڈالا کریں. دوسری بات کیا کرنا چاہیے, صدقہ ڈالتے ہوئے اعمال کرنا چاہیے. گھر میں بہت سارے پریشان ہیں, وہ خواب دیکھ رہی ہوں, یہ خواب دیکھ رہی ہوں,
ہر جگہ پر عاملہ کے پاس عورتوں کی کیوچ کیوں، ایک ایسی کیوں عاملوں کے پاس ہے، جھنڈوں کے پاس کیوں، عاملوں کے پاس کیوں، چنکھاواں کے پاس کیوں، انہیں دلیندر غسل کر کو سال ہا سال ہو گیا، اس کے پاس دعا پڑھنے کے واسطے کیوں؟ وہ حرام خور ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، اس کے پاس کیوں؟ کیا کہتے ہو حضرت سر کو ہاتھ رکھو دعا پڑھے گا تو سر میں درداں چلی جاتی ہیں۔ ایسے غلط عقیدے سے بچنے کے لیے، جیسے پیچھے ایک ہے جہنم رسید انسان، نماز کا منکر، نماز کا منکر، اور جمعرات کو اس کے پاس کچھ لوگ جاتے ہیں منکرین صلاۃ، جمعرات کو ذکر کرنا، اور اس باقاعدہ کہتا ہے نماز پڑھنا گنہگاروں کا کام ہے۔ یہ سب ہمارے محلے کی بات بول رہا ہوں میں، 4th کلاس میں ہو رہا ہے یہ طریقہ۔ ایسے لوگوں کے مجالس سے اپنے خواتین کے بچنے کے لیے، ارے بھائی ایسی مجلسوں میں لایا کرو، ذکر کی مجلسوں میں لا کر صحیح بزرگوں کی ترتیب پر جوڑیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو غلط لوگوں کے حوالے ہونے سے اللہ بچائے گا۔ اس کے لیے جو ذمہ دار خواتین ہیں وہ اس سلسلے میں باقاعدہ فکر کرتے ہوئے سب کا نام لکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان مبارک کا آخری عشرہ یہ اعتکاف کا عشرہ ہے، آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ ہے۔ اس میں تمام بہنیں اپنے اپنے گھروں میں جو گھر کی مسجد جو ہم نے طے کیا ہے وہاں پر اعتکاف بیٹھیں، اور اعتکاف روزے کے ساتھ ہوا کرتا ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہمارے محلے میں اور ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ کیا؟ کچھ لوگ کچھ عورتیں مسجد میں اعتکاف بیٹھنا شروع کر دی۔ ایک مسجد ہے ہمارے محلے میں غیر مقلدین کی، وہاں عورتیں اعتکاف بیٹھ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین جس وقت خیمہ لے کر پہنچی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں پر 3 خواتین کا خیمہ تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ سرکار تشریف لائے، فرمایا ابے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے ناراضگی سے پوچھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کی حد یہ رہی کہ آپ اعتکاف کیے بغیر مسجد سے باہر نکل گئے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ کیوں؟ آپ جانتے تھے کہ یہ خواتین بولنے پر جائیں گی نہیں، یہ خواتین صرف بولنے پر جائیں گی نہیں، میں چلے جاؤں گا یہ نکل جائیں گی۔ پھر آپ نے اس سال کا اعتکاف کی قضا شوال کے مہینے میں آپ نے کیا۔ بعض لوگ بخاری شریف کی روایت ٹینٹ لانے تک بتاتی، حضور کے جانے کا نہیں بتاتے، ٹینٹ لے کو آئے حضور کے زمانے یہاں تک بتاتی، پھر حضور ناراض ہو کر گئے، پھر اس کے بعد آپ نے شوال میں اس کا قضا کیا، اور آپ کے جانے پر سب ٹینٹا اٹھانے کو چلے گئے۔ یہ سب روایتیں نہیں بتاتی، یہ روایتوں کے ساتھ غداری ہے، سنتوں کے ساتھ غداری ہے، یہ معاملہ چلتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں میں اعتکاف اور صحیح علماء سے مسائل، جیسے ہمارا جو چینل ہے اس چینل کو فالو کریں آپ حضرات، اور اس میں اپنا سوال ہے تو باقاعدہ پیغام مرکز میں سوال ڈالو، کیا اشکال ہے، کون گزاری تمنا، کون آپ کو بے قرار کر رہی، کون تمنا ورغلا رہی، کون تمنا پریشان کر رہے ہیں، مسائل میں کرتے کہ نہیں کرتے؟ ان آپا بولے ان آپا وہاں سے سب مسائل نہیں پوچھنا، مفتہ کے کچھ حصہ یہاں کون ملے انہیں چلرا سب مسائل بتائے گا تو مفتہ کے کوئی حصہ، چلرا کے پاس چلرا مسائل پوچھتی حصہ، چلرا کے پاس فقیرہ فقیرہ چلرا بٹ لیتی، 10 روپے دیکھو 5 جنے رکھ لیو 2 روپے کون بٹ لیتی؟ فقیرہ بٹ لیتی۔ یا فقیرہ کے کامہ مت کرو، بھکاریاں کامہ مت کرو، علماء سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علماء کہتے ہیں اہل ذکر سے مراد کیا؟ اللہ سے ڈرنے والے علماء۔ کسے ڈرنے والے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ جو اللہ کی یاد میں رہتے ہوں ان علماء سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، جو اللہ کی یاد میں رہتے ہو، جو اللہ کو یاد رکھتے ہو۔
جو اللہ کے احکام کا لحاظ رکھتے ہوں، جو اللہ کے شریعت کے مطابق چلتے ہو، ان سے پوچھتے ہوئے کہا گیا۔ اس کے لیے آپ حضرات اس سلسلے میں توجہ دیں۔ اور دعا کی درخواست آئی ہوئی ہے صحت کے لیے۔ تزکیہ مریم، اللہ تعالیٰ اس بچی کو جلد از جلد شفاء عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے۔ محمد عابد، اللہ ان کو اس بچے کو بھی شفاء عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت بچوں کو جلد از جلد عافیت والے، راحت والی صحت نصیب فرمائے۔ قادر بادشاہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، اس لیے ان کے واسطے دعا کریں اللہ تعالیٰ قادر بادشاہ کو بھی صحت نصیب فرمائے۔ بھائی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کے لنگس میں پرابلم ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا دے۔ کو بھائی 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کیا کریں۔ حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا تو حضرت تھانوی نے یہ فرمایا، عورت کے لیے سب سے زیادہ حلال، اعلیٰ درجے کا حلال مال مہر ہے۔ اگر کوئی خاتون اپنے مہر کے پیسوں سے دوائی خرید کر بارش کے پانی میں اپنے شوہر کو کھلا دے پلا دے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ جلد از جلد شفا دے دے گا۔ اور سب سے پہلے صدقے کا اہتمام، جیسے کہ میں نے کہا صدقے کا اہتمام۔ ہمارے حافظ صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، وہ یوں کہا کرتے تھے، جتنی بڑی بیماری اتنی بڑی بیماری کے مطابق صدقہ دو۔ صدقہ دو کو تو ہمیں لگا میں 5 روپے صدقہ کری، میں 10 روپے صدقہ کری، یہ کون سے صدقہ ہوا بھائی؟ یہ صدقے کا مذاق ہے۔ چھوٹے موٹے معمولی چیزوں کو معمولی صدقہ کرو بھائی، بڑی چیزیں بڑے۔ بعض لوگ جان کے بدلے میں جان بوگا خالی بکرے کے پیچھے پڑے رہتی۔ جان کے پیچھے، میں نے کہا میٹھا گھر میں جا کر کھائیں، یہاں نہیں۔ گھر میں جا کر میٹھا کھاؤ بولے سو، یہاں کھالے کو آپس میں اوڑنیاں خراب نہ کریں۔ تو میں کیا کہا بھائی، کیا بتا رہا تھا؟ صدقہ تو جان، بعض لوگ بکرے کے پیچھے پڑ جاتے، بھائی جان کے بدلے میں جان، بکرا دیو بکرا دیو بکرا دیو بکرا دیو۔ بھائی بکرا دیکھو، ایک تو چیز کیا ہے، بکرا دیں منع نہیں ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جان کے بدلے میں جان، یہ غلط بات ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں صدقہ دو، تمہارے وزن کے برابر چاول دو، تمہارا جو وزن ہے اس کے برابر چاول دو۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں بھائی، نظر کسی کو بار بار لگے تو اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج نظر کی دعاؤں کے ساتھوں ساتھ صدقہ اس کے وزن کے مقدار کے برابر۔ حضرت قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ ہدایت دیا کرتے تھے، وزن کے برابر صدقہ دے۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس میں پانی کا صدقہ دینا پڑتا ہے، پانی کا صدقہ دو۔ بعض بیماریاں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ غریبوں کو تلاش کرتے ہوئے ان غریبوں کی ضرورت کو پورا کریں تاکہ ان کی دعائیں ہمیں لگیں۔ ایسے مختلف اعتبار سے صدقے کے الگ الگ اقسام ہیں۔ بہرحال مشورہ کر لیا کریں، علماء کرام سے مشورہ کریں، بڑوں سے مشورہ کریں۔ جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا، اپنے گھر کے ایک مشیر طے کرنا چاہیے اور ان سے اپنے گھریلو جو بھی معاملات ہیں اونچ نیچ ہے ان سب کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے۔ ابھی اس وقت میں آپ حضرات تشکیل کر لیں، جو بہنیں ہیں ان سب کا نام لکھ لیں، کون کون بڑی بہنیں انشاءاللہ پڑھنے کو تیار ہیں وہ ذرا نام بتائیں۔ اچھا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ اعتکاف میں اگر کچھ برتن دھونا اور غسل کرنا کیسا ہے؟ بھئی جو اعتکاف والی بہن ہے وہ ایک بڑا ٹب لے لے، جس حجرے میں وہ بیٹھتی ہیں اس میں ایک ٹب لے لے، اسی ٹب میں اپنا برتن دھو کر، جو مرد حضرات ہیں ان سے کہیں بھئی یہ پانی لے جا کر پھینک دو، برتن دھو دیے پانی لے جا کر پھینک دو۔ مرد حضرات ان کو ساتھ دیں،
اعتکاف میں اگر کوئی بیٹھے تو مرد حضرات ان کو ساتھ دے. کھانا پکانے والے کوئی نہیں تو وہ بہن اپنے اعتکاف کے حجرے میں چولہا رکھ لے, مسالہ بھی رکھ لیں, وہیں پر کھانا بھی بنا سکتی ہیں. جب کھانا بنا سکتی ہیں برتن کیوں نہیں دھو سکتی, اسی حجرے کے اندر دھو لیں. ہاں غسل کے اعتبار سے یہ بات سمجھنا چاہیے, واجب غسل, فرائض والے غسل جس کو کہا جاتا ہے اس کی اجازت ہے. دیگر جو مستحب والا غسل ہے, جمعے کا دن کا غسل ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پاؤڈر بات کر لیو, پاؤڈر بات کر لیجئے, بس قصہ ختم. اسے آ کر یہ قربانی یہی ہے کہ اعتکاف معتکفین وہ اپنے آپ کو ایسی حالت میں اللہ کے گھر میں رکھے کہ جس حالت میں کو دیکھ کر اللہ کو رحم آئے, اور اس میں غسل کی بھی اجازت نہیں ہے, ہرگز اجازت نہیں ہے. ہاں البتہ آپ چلے گئے حمام میں, یعنی بیت الخلا میں بیٹھنے کے بعد آپ کو ایسا لگا کہ میں کچھ پانی ڈال لوں. پانی, میں اس کی ایک اشارہ یہ دیا کرتا ہوں, ٹاول اٹھائے کو تو ارادہ ہے, صابن اٹھائے ارادہ ہے, لنگی اٹھائے ارادہ ہے. آپ ایسے چلے گئے جیسے حرمین کے حمام ہوا کرتے ہیں, بیت الخلا ہوا کرتے ہیں. وہاں جانے کے بعد اوپر دیکھا کہ وہاں پر ماشاءاللہ شاور لگا ہوا ہے, آپ نے شاور کھول کر پانی ڈال لیا, پھر باہر آ گئے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جانے کے بیت الخلا میں بیٹھ کو ارادہ پیدا ہونا, سمجھ نہیں. بیت الخلا کے بالٹی میں پانی پاک نظر آیا, آپ نے اٹھا کر سر پر ڈال لیا اور باہر آ گئے. آپ ٹاول اٹھائے, صابن اٹھائے, یا کوئی بھی کپڑا اٹھائے, تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ ہے, تو اس پر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا, خراب ہو جائے گا, مکروہ ہو جائے گا. اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہدایت کے لیے کیا اعمال کرنا چاہیے؟ پہلے نمازاں پڑھو پابندی سے, جھوٹ بولنا چھوڑو, چھتری کاما کرنا چھوڑو, لوگوں کی غیبت کرنا چھوڑو, لوگوں کے بارے میں برا سوچنا, برا بولنا, برا سننا چھوڑو. اپنے آپ کی فکر کرو, اتنا اپنے آپ کو قابو میں رکھو, خود یہ کہہ سکو میں برا نہیں ہوں, خود اللہ سے کہہ سکو کہ میں برا نہیں ہوں, میں برا نہیں ہوں. اتنی بات اگر استفتی قلبک فإنہ خیر من استفتاہ, آپ کا دل آپ کے بارے میں یہ شہادت دے کہ آپ برا نہیں ہیں, تو انشاءاللہ آپ برا نہیں ہیں, آپ برا نہیں ہیں. اگر آپ کا دل خود کہہ رہا ہے نہیں بات تو بھر بات چھتری, تو آپ کا دل خود کہہ رہا تو بڑا جھوٹا, تو بڑا مکار, تیرا سوچ برابر نہیں, تیرا خیال برابر نہیں, تو برابر نہیں. کون بول رہا ہے؟ ہمارا دل خود بول رہا ہے, ہمارا سوچ خود بول رہا ہے. تو ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے, کریں گے انشاءاللہ. اور ہدایت کے لیے وہ 12 باتیں میں ہمیشہ بیان کیا کرتا ہوں, 12 باتیں ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے سب سے پہلی بات اطاعت ہے. ان تطیعوہ تہتدوا, حضور کی سنتوں کی اطاعت کرو, شریعت کی اطاعت کرو, دین کی پابندی کرو, ہدایت خود بخود اللہ دیتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ استقامت بھی دیتا چلا جائے گا. مستورات انشاءاللہ تشکیل کر لیں, جیسے کہ کل بھی بات بتائی گئی, چندے کے اعتبار سے بھی تشکیل کر لیں, بندے کے اعتبار سے بھی تشکیل کر لیں, پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی.